الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك في مالها ونفسها او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ محترم ناظرین، معزز سامعین، آج آپ حضرات کے سامنے عورتوں کے تعلق سے کچھ باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ میں نے ابھی 2 حدیثیں پڑھی ہیں۔ پہلی حدیث کا ترجمہ ہے کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پوری دنیا متاع ہے، یعنی دنیا میں جو چیزیں خدا نے پیدا فرمائی ہے یہ تمہارے استعمال کی ہیں، اور ان میں بہترین چیز نیک صالح عورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایسی بیوی عطا فرمائے۔ نیک صالح اور بہترین عورت کون سی ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین عورت کی چند ایسی صفتیں اور عادتیں بیان فرمائی ہیں کہ جس عورت میں یہ باتیں موجود ہوگی اس کا گھر کبھی بھی برباد نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر النساء امرأة اذا نظرت الیہا سرتک، کہ بہترین عورت وہ ہے کہ جب تو اس کو دیکھے تو تجھے مزہ آ جائے، دل خوش ہو جائے، جیسے گلاب کو دیکھ کر انسان کا دل خوش ہوتا ہے۔ اور یہ سرور و خوشی شوہر کو اس وقت حاصل ہوگی جب اس کی چاہت کا خیال رکھا جائے، اس رہن سہن کو اختیار کرے کہ جس کو وہ پسند کرتا ہے، اپنے لباس و بدن کو صاف رکھے، اس لباس کو زیب تن کرے کہ جس کو وہ بہت پسند کرتا ہے، بشرطے کہ رہن سہن اور لباس شریعت کے خلاف نہ ہو، شوہر کے سامنے خوبصورت بن کر رہے، خاص طور سے جب وہ باہر سے آئے یا سفر سے آئے، گھر پہنچنے پر اسلامی طریقے سے استقبال کرے، ویلکم کرے، ادب و احترام کے ساتھ بٹھائے، ہاتھ میں بوجھ ہو اس کو لے لے، موسم کے اعتبار سے مشروبات پیش کرے، اس کی پسند کی ڈش تیار کرے، بشری ضرورت کا خیال رکھے۔ یہ موٹی موٹی وہ باتیں ہیں کہ جن سے فطری طور پر مرد کا دل خوش ہوتا ہے، گھر آ کر سکون پاتا ہے، گھر کو جنت نما محسوس کرتا ہے۔ یقیناً ایسی عورت کو دیکھ کر شوہر کو مزہ آ جاتا ہے۔
اب ہوتا یہ ہے کہ گھر میں شوہر کے سامنے رہتے ہوئے نہ اپنے لباس و بدن کی پرواہ اور نہ زیب و زینت کا کوئی خیال، اور جب گھر سے باہر جانے کا پروگرام ہوتا ہے تو حور پری بن جاتی ہے، راستے میں اپنے حسن اور زیب و زینت کا اظہار کرتی ہے، جبکہ یہ تمام تکلفات شوہر کے لیے ہوتے تو ایک ایک چیز پر اللہ سبحانہ و تعالی ثواب عطا فرماتے۔ عورتوں کی ترتیب بالکل الٹی ہے کہ جس کے لیے بن سنورنا حلال ہے اور باعث ثواب ہے اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں، اور غیروں کے لیے اس قدر اہتمام کیا جاتا ہے کہ اللہ حفاظت فرمائے۔ یقین نہیں آتا تو بازاروں، مارکیٹوں اور تقریبات میں جا کر دیکھ لیجئے، بے شرمی بے حیائی کا سیلاب آیا ہوا ہے، حالانکہ شریعت نے حکم دیا ہے کہ بلا وجہ گھر سے باہر نہ نکلے، ضرورت ہو تو ایسے برقعے کے ساتھ نکلے کہ جس میں حسن اور زیب و زینت ظاہر نہ ہو، کپڑوں سے خوشبو نہ آئے، بدن کی ساخت ظاہر نہ ہو، یہاں تک کہ دیکھنے والوں کو معلوم نہ ہو سکے کہ برقعے میں جوان ہے یا بوڑھی ہے۔ یہ ہے اصلی پردہ اور برقع۔ اور آج کے دور کا برقع ایسا ہے کہ خود اس کے لیے دوسرے برقعے کی ضرورت ہے۔ پردے کا مقصد ہر اعتبار سے اپنا آپ کو چھپانا ہوتا ہے، اور ہمارے موجودہ معاشرے کے برقعے سے چھپانے والی چیزیں اور اچھی طرح سے ظاہر ہو رہی ہیں، تو ایسے برقعے سے کیا فائدہ؟ اس لیے آپ اپنے آپ کو شریعت کے مزاج کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح جب شوہر باہر جاتا ہے، خواہ وہ اپنی ذریعہ معاش کے لیے جائے، ملازمت کے لیے جائے، یا کسی اور کام کے لیے سفر پہ جائے، اور وہ تھک ہار کر گھر آتا ہے تاکہ سکون ملے، عورت اس کے گھر آتے ہی ہزاروں فرمائشیں رکھ دیتی ہے، گھر کی داستان شروع کر دیتی ہے، یا گھر کی ضروریات کو گنوانا شروع کر دیتی ہے کہ چاول ختم ہے، مرچی مسالے ختم ہیں، شادی قریب ہے، کپڑے خریدنے ہیں۔ اللہ کی بندی، دنیا کے ہزاروں غموں کو لے کر وہ تمہاری جنت میں اس لیے آیا ہے تاکہ اس کو کچھ راحت اور عافیت ملے۔ آپ نے مزید ہزاروں غموں کی بارش اور کر دی۔ عورتوں کی ان حرکتوں سے مرد ٹوٹ جاتا ہے۔ جو عورت مسلسل یہ حرکتیں کرتی رہتی ہے تو مرد ٹوٹ جاتا ہے، محبت پھیکی پڑ جاتی ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیے، یہ گھر تمہاری جنت ہے، اس کی حور آپ ہیں، اور حوروں کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے سرتاج کو غم دے، ٹینشن میں مبتلا کرے۔ گھر کی ضروریات وغیرہ تو بعد میں بھی پیش کی جا سکتی ہے، پہلے اس کو آرام تو دے، پیار محبت بھری گفتگو کرے، غم کو ہلکا کرے، اپنے حسن کا اس پر جادو چلائے کہ جس سے اس کے سارے غم چھٹ جائے۔ جب وہ تم میں گھل مل جائے، نارمل ہو جائے، باہر کا بوجھ ہلکا ہو جائے، تو آپ پیار سے گھر وغیرہ کی ضروریات کو اس کے سامنے رکھ دیں۔ یہ ہے عقل مند عورت کا طریقہ۔ اسی عورت کے بارے میں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تو دیکھے تو تجھے مزہ آ جائے، تیرا دل خوش ہو جائے۔ آگے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ، جب تو اس کو کسی بات کا یا کسی کام کا حکم دے تو وہ فوراً تیری بات مانے،
اور سارے جھگڑوں کی بنیاد یہیں سے ہوتی ہے کہ عورت سب کچھ پڑھنے اور جاننے کے باوجود یہ نہیں جانتی کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے بعد سب سے بڑا حکم شوہر کا ہوتا ہے۔ لڑکی کے والدین کسی بات کا حکم دے اور دوسری طرف شوہر حکم دے تو شوہر کے حکم کو ماننا واجب اور ضروری ہے۔ یہاں تک آتا ہے کہ عورت چولہے پر روٹی ڈال دے، عین اسی وقت شوہر اس کو بلائے تو عورت پر ضروری ہے کہ فوراً اسی وقت حاضر ہو۔ اسی لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تو کسی بات کو کہے، کسی بات کا حکم دے تو وہ فوراً تیری بات مانے، اس کو قبول کرے۔ اور آخری بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا حَفِظَتْكَ فِي مَالِهَا وَنَفْسِهَا، کہ جب تو کہیں چلا جائے تو وہ تیرے مال کی اور تیری عزت کی حفاظت کرے۔ مال کی حفاظت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ صندوقوں میں یا الماریوں میں رکھ کر مال کی حفاظت کی جائے۔ مال کی حفاظت میں یہ بات بھی داخل ہے کہ بلا ضرورت اس مال کو خرچ نہ کیا جائے۔ اگر ہاں واقعی ضرورت ہے تو اس کی اجازت سے خرچ کرے، یا فوری ضرورت میں خرچ کر لے تو بعد میں شوہر کو مطلع کر دے، اور جتنی رقم میں ضرورت پوری ہو سکتی ہے اتنی خرچ کرے۔ 100 کی جگہ 500 اور 500 کی جگہ 1000 خرچ نہ کرے۔ یہ ساری باتیں مال کی حفاظت میں آتی ہیں۔ الغرض، یہ تینوں باتیں یعنی بیوی کو دیکھ کر خوشی کا ملنا، اس کی ہر بات ماننا اور مال و عزت کی حفاظت کرنا، یہ وہ نسخے کیمیا ہے کہ اگر کوئی عورت اس کو استعمال کرے یعنی عمل کرے تو ایسی عورت شوہر کے دل پر راج کرتی ہے اور اس کا گھر ہمیشہ آباد رہتا ہے۔ اسی لیے تو قدسیہ بانو نے کہا تھا کہ میں نے با اخلاق و با کردار سیاہ رنگت والی عورت کو جھوپڑے میں شوہر کے دل پر راج کرتے دیکھا ہے، اور حسن کی ملکہ کو محل میں روتے دیکھا ہے۔ تو یہ ہے فرق اخلاق اور کردار کا، یہ ہے فرق شوہر کی بات ماننا اور نہ ماننے کا۔ تو لہٰذا آپ ان باتوں پر عمل کر کے دیکھیں۔ انشاءاللہ اگر میاں بیوی میں پہلے سے محبت ہے تو ان ارشادات نبوی پر عمل کرنے کی وجہ سے محبت اور پروان چڑھ جائے گی، اور اگر محبت نہیں ہے تو انشاءاللہ دونوں میں محبت قائم ہو جائے گی، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عورتوں کے لیے یہ ایسے گر بتلا دیے کہ جو شوہر کے دل میں اپنی جگہ بنانے کے لیے، اس کی دل میں اپنی محبت کی چھاپ بٹھانے کے لیے درود و دم سے زیادہ مؤثر اور اکسیر ہے۔ البتہ یہاں شوہر کی اطاعت و فرما برداری میں یہ بات ملحوظ رہے کہ جس کام کے کرنے سے یا جس بات کو ماننے سے اللہ اس کے رسول کی مخالفت لازم ہے تو ایسے مواقع پر شوہر کی اطاعت نہیں کی جائے گی، اس کی بات نہیں مانی جائے گی، اس لیے کہ حدیث میں ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت خالقہ، خالق کی نافرمانی کی صورت میں مخلوق کی کسی بھی حال میں اطاعت نہیں کی جائے گی، چاہے وہ والدین ہو، استاذ ہو، شیخ ہو یا شوہر وغیرہ ہو، کوئی بھی ہو۔ اطاعت و فرما برداری کا ضابطہ اور اصول یہی ہے۔ بہرحال اس مذکورہ تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے مطابق
نیک صالح اور بہترین عورت میں یہ 3 باتیں پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے اس کے دل کا گھر اور رہنے کا گھر دونوں آباد و شاد رہتے ہیں۔ تو آپ بھی ان باتوں پر عمل کر کے اپنی زندگی کو خوشگوار بنائے، خوشحال بنائے، اور ان باتوں پر عمل کر کے دیکھے، اور پھر دیکھے کہ ہمارے گھروں کے اندر کیسے سکون آتا ہے، میاں بیوی کے رشتوں میں کیسی محبت الفت قائم ہوتی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ ان باتوں پر انشاءاللہ عمل کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔